بھائی میں نے ایک گھر میں مطلب میں نے ایک گھر کی کہانی ہے, میں نے ایک لڑکی کو دیکھا تھا کہ اس کو ڈرائیونگ بھی آتی تھی, اس کو کوکنگ وکنگ سب آتی تھی. جب وہ گھر گئی ہے شادی ہو کے, اور وہ اپنی ساس کو ڈرائیو کر کے لے کے جاتی تھی جگہوں پر, یہ وہ تو آٹومیٹکلی ان کا رشتہ ایک اتنا اچھا بن گیا کیونکہ وہ ایک دوسرے کی ضرورت بن گئی تھی. وہ بھی بزی رہتی تھی لڑکی, اور وہ اپنی ساس کو لے کے جا رہی, چلیں ڈاکٹر کے پاس میں آپ کو لے کے چلتی ہوں, یا کھانا میں بنا دیتی ہوں. تو ان کا ایک جب برڈن شیئر ہوا, سو وہ ساس کہیں بھی بیٹھ کر اپنی بہو کی تعریف کیے بغیر رہتی ہی نہیں تھی کہ اس نے تو مجھے اپنا مطلب گرویدہ کر لیا اور مجھے اپاہج کر دیا, میں اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتی. تو میں نے بہت سارے گھروں میں ایسا بھی دیکھا کہ وہ جو ہنر تھا, اس کا اسکل تھا, وہ کام آیا. اور بہت سی جگہوں پہ ساسیں بھی کام کرتی ہیں, میری ساسیں بہت بیچاری کرتی ہیں میرے لیے, بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. تو میں اتنا لمبا جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو رہی نہیں, پر یہ جو لاسٹ 2-3 سال میں نے ان کے ساتھ گزارے تو بہت اچھے سال تھے. ایسا نہیں تھا کہ کچھ انہوں نے مجھے پریشرائز کیا, مطلب اب ان کو پتا تھا کہ اس کو شوق ہے گھر سجانے کا, تو انہوں نے کہا آجو بیٹا میرا گھر سیٹ کرو. اور جو میں کرتی تھی کہتی تھی بہت اچھا کیا, اچھا یہ میں نے پینٹنگز بنائی ہیں, آؤ مل کے لگاتے ہیں. پھر ہم لوگ شام کو لوڈو کھیل رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, سیکوینس کھیل رہے ہیں, ہرا رہے ہیں ایک دوسرے کو. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ ساری بانڈنگ مجھے رشتوں سے ٹائم دینا پڑتا ہے, رشتوں پہ کام راتوں رات کچھ آپ شادی کر کے گئے اور وقت بدلے گا, ایسا نہیں ہے, وقت بدلتا ہے. یہ جو آپ کو لگتا ہے کتنے برے دن ہیں, کیسا میرا دن گزر, کیسی زندگی, یہ تو ضرور لگتا ہے. مجھے یاد ہے میں بہت روتی تھی, بڑی پریشان ہوتی تھی اس وقت کہ اللہ میاں یہ میری کیسے زندگی گزرے گی, اور یہ بالکل ڈفرینٹ ماحول ہے, اور کیسے ہوگا. پھر امی کی سیکھ, یو نو, چھوٹی چھوٹی چیزیں ماں باپ سے آپ سیکھ کے جاتے ہیں نا, ساری چیز تو بچپن سے لے کے آپ کی شادی تک تو انہی کی سیکھ ہے, انہی کی سیکھ. پھر آپ اس کو آگے اور زیادہ اس کو کہتے ہیں نا. دور کے ڈھول سہانے بھی لگتے ہیں. تو اگر آپ کی بہنوں کی زندگی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی زندگی تو بڑی پرفیکٹ گزاری ہے, یہ بہت ہوتا ہے. تو یہ لڑکیاں خود اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں. اچھا کچھ فرینڈ سے نہ کمپیئر کریں, اگر وہ خوش ہے تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. واو, میری وہ فرینڈ تو بڑے مطلب, وہ تو میری کلاس فیلو تھی, میرے ساتھ ڈاکٹر بنی, اور وہ تو کیا کری ہے, وہ امریکہ میں یہ کری ہے, میری وہ بہن یہ کری ہے. آپ اس کا نصیب اس کے ساتھ, اور نصیب سے زیادہ وقت سے پہلے نہیں ہوگا. ایک کمپیریزن تو بہت زیادہ ہے, وہ ہے بہو اور نند کا, مطلب بھابھی اور نند کا. ان کا کمپیریزن یوزلی لوگ بہت کرتے ہیں کہ میری نند اگر اچھے حالات میں ہے تو بھابھی جو ہے وہ سڑ جائے گی. کبھی کبھار نند کے سسرال والے بھی کرتے ہیں اس کو آگ لگانے کے لیے, یہ میں نے نوٹ کیا. بھابھی اچھے حالات میں, نند کے سسرال والے اس کے جملے ماریں گے اپنی بھابھی کو, تو دیکھو ان سے ہی کچھ سیکھ لو. آٹومیٹکلی نند کے دل میں جیلسی ڈال رہے ہوتے ہیں. یہ دس از رانگ, کمپٹیشن بنا دیتے ہیں نا. دیکھو فلانا, اگر تمہاری نند یہ کر سکتی ہے تو تم بھی یہ کر سکتی ہو, یا تمہاری بھابھی یہ کر سکتی ہے تو تم. اور کبھی کبھار بہو کے اوپر تانے مارتے ہیں, تم دیکھو میری بیٹی بھی تو ہے, وہ بھی تو اپنے سسرال میں ایسے کرتی ہے, تم نہیں کر سکتی. یعنی کہ آپ بھابھی کو نند سے جیلس کر رہے ہوتے ہیں, کمپیریزن آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. بالکل, کیونکہ نند اور بھابھی کی بھی تو ایک دوستی ہوتی ہے نا, آپ اس کو بھی جیپرڈائز کر دو اس چکر میں, وہ نہیں کرتے.